السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گرافکس کا خزانہ آن لائن گرافکس ورکشاپ میں دارالارشاد راولپنڈی کی جانب سے محمد ارسلان سیال آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اس مختصر سی ورکشاپ میں ہم اس چیز کو دیکھیں گے کہ جو یو ایس بی آپ کو دی گئی ہے اس میں کیا کچھ ہے، اور اس یو ایس بی کو جو گرافکس کے خزانہ کے نام سے آپ کے ہاتھ میں موجود ہے کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس ورکشاپ کا بنیادی خاکہ یا آؤٹ لائن آپ سب کے سامنے شروع میں رکھنا چاہوں گا۔ جو طلباء لائیو کلاسز لے رہے ہیں ان کے لیے 3 دن پر مشتمل یہ ورکشاپ ہوگی، اور جو ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں تقریباً 3 گھنٹوں پہ مشتمل ریکارڈنگ ہوگی۔ کلاسز کی ترتیب بہت آسان ہے۔ یہ تمام ویڈیوز جو ریکارڈڈ سیشنز ہوں گے یوٹیوب چینل الارشاد میڈیا پہ اپلوڈ کر دیے جائیں گے، جہاں سے آپ باسہولت دیکھ سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کے لیپ ٹاپ میں آپ کی ڈیوائس سے ان میں ڈیلیٹ بھی ہو چکے ہوں تو آپ دوبارہ یہاں پہ جا کے ان کو دوبارہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، یعنی یہ لیکچرز ہمیشہ یہاں پہ موجود ہوں گے۔ ایک سوال جو بہت زیادہ کیا جاتا ہے کہ اس کورس کا کانٹینٹ کیا ہے، اس کا نصاب کیا ہے، یہ گرافکس کا خزانہ کا کانسیپٹ آیا کہاں سے، اور اس میں کیا کچھ ہوگا اور کیا پڑھایا جائے گا۔ تو آئیے نصاب سے متعلق چند اہم باتیں جو ہیں وہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں جلد از جلد تمام ٹاپکس کو کور کروں، تاکہ آپ لوگ جلد از جلد یہ جو تھیوری ہے اس کو کور کر کے جو پریکٹیکل ہے اس کورس کا، اس ورکشاپ کا، اس کی جانب بڑھ سکیں۔ سب سے پہلی چیز جو آپ سب بخوبی جانتے ہیں کہ ہم سب انفارمیشن ٹیکنالوجی یعنی آئی ٹی کے دور میں جی رہے ہیں، اور اس دور میں جدید علوم کا حصول انتہائی لازمی ہو چکا ہے۔ چنانچہ جب ان جدید علوم کو حاصل کرنا ہم میں سے ہر شخص کی ضرورت ہے، خواہ وہ مذہبی طبقے سے ہے، خواہ وہ دنیاوی طبقے سے ہے، خواہ وہ دنیا کی کسی بھی مکتبہ فکر یا کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھنے والا شخص ہے، اس کے لیے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اس دور میں جدید علوم کا حصول انتہائی لازمی ہے۔ چنانچہ صرف گرافکس کا خزانہ کے لیے ہی نہیں بلکہ دارالارشاد راولپنڈی کے تحت ہونے والے تمام کورسز میں ہماری یہ کوشش ہوتی ہے اور ہمارا یہ نظریہ ہوتا ہے، ہمارا یہ ویژن ہوتا ہے کہ رسمی طریقہ کار کی وجہ سے طلباء کو نصاب سمجھنے میں، طلباء کو جدید علوم حاصل کرنے میں جو مشکلات درپیش ہیں ان کو دور کیا جائے۔ طلباء کو سب سے زیادہ مشکل کیا چیز ہوتی ہے کہ جتنے بھی آن لائن کورسز ہیں وہ بڑے فارمل سے انداز میں ہوتے ہیں اور بڑے رسمی طریقہ کار کے مطابق ہوتے ہیں، ان کا اسلوب سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، ان کا انداز سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، ان کا یعنی کام کرنے کا طریقہ، پڑھنے پڑھانے کا طریقہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا۔ چنانچہ پہلی چیز جو ہماری ہے وہ تو یہ کہ جدید علوم کا حصول آپ سب کے لیے ممکن بنایا جائے، پھر یہ کہ رسمی طریقہ کار سے ہٹ کر انتہائی آسان اور عام فہم طریقے میں آپ کو سکھایا جائے۔ مزید یہ کہ اس وقت جو ہمیں زیادہ تر کورسز ہمارے پاس موجود ہیں وہ انگریزی زبان میں ہیں، اور بہت بڑا ایک طبقہ ہمارا ایسا ہے جو انگریزی زبان سے شد بد نہیں رکھتا، اس کو اچھے انداز میں نہیں سمجھ سکتا، نہیں پڑھ سکتا، اور اس میں کورس ہونے کی وجہ سے وہ جدید علوم کو حاصل کرنا یعنی ان کے لیے ممکن نہیں رہتا۔ چنانچہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ تمام مواد اردو زبان جو ہماری قومی زبان ہے اس میں آپ تک پہنچایا جائے۔ اگلی چیز یہ کہ پڑھانے کا جو انداز ہے اس کو بڑا آسان سے رکھا جائے، اور پڑھانے کے انداز کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں سے ایک تعلق بھی ہو، آپ لوگوں سے ایک رشتہ بھی ہو، اور آپ لوگوں کے جتنے مسائل ہیں اس کورس سے ہٹ کر ان مسائل کو بھی حل کیا جائے، اور 24/7 آپ لوگ جب چاہیں اپنا جو بھی مسئلہ چاہیں ہم سے شیئر کر سکیں۔ اس مقصد کے لیے واٹس ایپ گروپس بنائے جاتے ہیں، تمام چیزیں کی جاتی ہیں، اور صرف ایک رسمی انداز نہ ہو کہ بس ایک ورکشاپ ہو گئی اس کے بعد آپ اپنے کام سے کام کریں اور ہم الگ ہو جائیں، نہیں، بلکہ ایک مستقل تعلق ہو جو آپ لوگوں کے ساتھ ہمارا جڑ جائے، اور آپ کے تمام مسائل، تمام چیزوں کے لیے رہنمائی دارالارشاد راولپنڈی کی جانب سے آپ کو ملتی رہے۔ یہ تمام چیزیں نصاب یا کانٹینٹ سے متعلق ہیں جو دارالارشاد راولپنڈی کی پالیسی آپ سمجھ لیں یا دارالارشاد راولپنڈی کا ایک نظریہ سمجھ لیں۔ ایک سوال جو آپ سب سے کیا گیا تھا کہ گرافک ڈیزائننگ کے حوالے سے آپ کا کیا تجربہ ہے، یہ سوال جو آپ لوگوں سے فارم فل کروایا گیا تھا یو ایس بی کی بکنگ کے لیے اس میں پوچھا گیا تھا۔ تمام سوالات ان کے پیچھے ایک مکمل کوئی وجہ ہوتی ہے، ایک مکمل سوچ ہوتی ہے۔ چنانچہ اس سوال کے جواب میں بھی یہ میں نے اس وقت اسکرین شاٹ لیا جب صرف 253 ابھی آرڈرز آئے تھے۔ تقریباً 44.3% افراد جو تھے وہ ایسے تھے کہ جنہوں نے بالکل گرافک ڈیزائننگ نہیں سیکھی ہے، سیکھنا چاہتے ہیں۔ 48% افراد ایسے تھے جو ابھی سیکھ رہے ہیں، یعنی انہوں نے بھی نہیں سیکھی۔ صرف 7.5% افراد ایسے تھے جو تجربہ کار ڈیزائنرز تھے۔ چنانچہ معلوم ہوا کہ میجورٹی ان لوگوں کی ہے
کہ جو گرافک ڈیزائننگ نہیں سیکھے ہوئے یا ابھی سیکھ رہے ہیں. لہٰذا اس سوال کا مقصد یہ تھا کہ اس کورس کو پڑھانے کا انداز کیا رکھا جائے. چنانچہ اب جب یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ زیادہ تر افراد کے لیے گرافک ڈیزائننگ ایک بالکل نئی فیلڈ ہے، لہٰذا اس USB کو سمجھانے کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ انتہائی آسان اور بیسک لیول سے لے کر چلا جائے. بہت زیادہ طوالت بھی نہیں ہوگی، جو ایڈوانس لیول کے ہمارے پاس اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی بور نہیں ہوں گے، لیکن جو بیسک لیول کے اسٹوڈنٹس ہیں جن کو کچھ بھی نہیں آتا اس فیلڈ کا، وہ انشاءاللہ ہرگز پریشان نہیں ہوں گے. ہر قدم پہ ہر چیز کی رہنمائی اس لیکچر میں پہلے سے موجود ہوگی. آگے بڑھنے سے قبل میں گزشتہ سیشنز کی مختصراً کچھ کارگزاری آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا. الحمدللہ دارالارشاد راولپنڈی کے پلیٹ فارم کے ذریعے اب تک تقریباً 2200 سے زیادہ طلباء اور طالبات مختلف کورسز کر چکے ہیں، جن کا تعلق 17 ممالک سے تھا، اور یہ مختلف طبقات سے تھے، مختلف مکاتب فکر سے تھے، اور مختلف کورسز انہوں نے کیے. ویڈیو ایڈیٹنگ کے کورسز تھے، گرافک ڈیزائننگ کے، ویب ڈیزائننگ کے، اور مختلف کورسز تھے جو اب تک یہ لوگ کر چکے ہیں. میل فیمیل دونوں کے الحمدللہ ایک بڑی تعداد تھی جنہوں نے کی، اور الحمدللہ ان میں سے بہت سے جو سرٹیفکیٹ کورسز تھے ان کے سرٹیفکیٹ بھی ایشو کیے گئے اور تمام لوگوں کو دیے گئے. تو یہ ہمارے مختصراً ایک کارگزاری تھی اب تک آپ لوگوں کے سامنے. میں صرف ایک جھلک آپ لوگوں کے سامنے اس کی رکھ رہا ہوں. اب اس چیز کی جانب بڑھتے ہیں کہ دارالارشاد راولپنڈی کے تحت یہ جو کورسز کروائے جا رہے ہیں، یا اس وقت جو گرافکس کا خزانہ آپ کے ہاتھ میں ہے، بالخصوص یہ جو گرافکس کا خزانہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں؟ کیا صرف یہ بس ایک کمرشل پروجیکٹ تھا کہ USBs بنا کے سیل کر دی جائیں، یا اس کے پیچھے کوئی نظریہ تھا، کچھ مقاصد تھے جن کو ہم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں؟ یقیناً اس کے پیچھے بہت اہم مقاصد تھے. وہ کیا تھے میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہوں گا. سب سے پہلی چیز جو ہم چاہتے ہیں وہ یہ کہ ہمارے تمام طلباء صرف اس کورس میں یا اس ورکشاپ کے طلباء نہیں، بلکہ ہمارے تمام کورسز کے شرکاء، تمام کورسز کے طلباء وہ پروفیشنل انداز میں کام کریں. دارالارشاد راولپنڈی یہ چاہتا ہے کہ پروفیشنلزم کا فروغ ہو. بالخصوص ہمارے مذہبی طبقے کو اس چیز کا سامنا بہت زیادہ کرنا پڑتا ہے، اور ان کو یہ چیز کہی جاتی ہے کہ آپ کے اندر پروفیشنلزم نہیں ہے، اگرچہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر پروفیشنلزم بہت زیادہ ہے. بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے. خواہ جو بھی ہمارے پاس افراد آئیں ان کو مکمل پروفیشنل انداز میں کام کرنے کا طریقہ سکھائیں. اس سے بہت سے فوائد حاصل ہوں گے، جن میں سر فہرست یہ ہے کہ آپ کو اچھے کلائنٹس ملیں گے، اچھے کسٹمرز ملیں گے، اچھا ریٹ ملے گا، اچھی مارکیٹنگ ہوگی، اور اچھا ایک نام آپ کا بنے گا. دوسرا جو ہمارا ایک اہم مقصد ہے وہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ صلاحیتوں کو صحیح رخ کی جانب لے کے جائیں. ہمارے تقریباً تمام اس وقت جو یوتھ ہے اس کے پاس گیجٹس موجود ہیں، لیپ ٹاپ، موبائل، دیگر مختلف ڈیوائسز، ساری چیزیں موجود ہیں. اس پہ ان کی صلاحیتیں ضائع ہو رہی ہیں. سوشل میڈیا پہ وقت ضائع ہو رہا ہے، یوٹیوب پہ، ٹک ٹاک پہ، ان چیزوں پہ ضائع ہو رہا ہے. تو ان کو مثبت پلیٹ فارم ایک مہیا کیا جائے، مثبت چیزیں سکھائی جائے، اور ان کا وقت ان گیجٹس پہ استعمال تو ہوگا، اس کو تو ہم نہیں روک سکتے ہیں، موبائل لیپ ٹاپ استعمال تو ہوں گے، لیکن وہ مثبت انداز میں ان کو استعمال کریں. تیسرا جو میں آپ کو بتا چکا، موبائل لیپ ٹاپ کے مثبت استعمال کا فروغ کیا جائے. آخری چیز یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو سیکھ کر انشاءاللہ ہم اپنی دنیا تو بنائیں ہی بنائیں، دین اسلام کی خدمت بھی کر لیں، اور ہمارے جتنے بھی کام ہیں اپنے جملہ امور کو بہتر سے بہترین انداز میں سر انجام دیتے چلے جائیں. لہٰذا اگر آپ نے اس USB کو صرف کمرشل یعنی مقاصد کے لیے ہی خریدا تھا مجھ سے، یا آپ نے صرف دارالارشاد راولپنڈی سے اس لیے رابطہ کیا کہ آپ کو ایک شوق تھا گرافک ڈیزائننگ سیکھنے کا، تو آپ ایک نیت کا اضافہ کر لیں. آپ کی جو پرچیزنگ ہے اس میں آپ کو ثواب بھی مل جائے گا، اور آپ کی جتنی پریکٹس ہوگی اس میں بھی ثواب مل جائے گا. وہ یہ کہ انشاءاللہ اس سے ہم اپنی دنیا تو بنائیں گے ہی بنائیں گے، ہم دین کے کاموں کے لیے بھی اس کو استعمال کریں گے جتنی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی. تو یقیناً آپ کی یہ تمام محنت دین اور دنیا دونوں کے لیے انشاءاللہ ہو جائے گی. میں امید کرتا ہوں کہ میں بہت اچھے انداز میں آپ لوگوں کو دارالارشاد راولپنڈی کے تمام کورسز کے اغراض و مقاصد بتا چکا ہوں گا. مزید آگے چلتے ہیں. ہم اہداف کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ لوگوں سے کیا چاہتے ہیں، ہم اس ورکشاپ سے کیا چاہتے ہیں، ان اغراض و مقاصد کے نتائج کیا ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں. وہ ہم یہ چاہتے ہیں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ آپ لوگ جب اس طریقے کے مطابق کام کریں تو آپ کے جان کی، آپ کے مال کی، آپ کے وقت کی بچت ہو. کیسے؟ ابھی آپ کو بتاتے ہیں. وہ یہ کہ مثال کے طور پہ گرافکس ہی اگر آپ نے سیکھنے ہیں تو آپ لوگوں نے جب پریکٹس کرنی ہوتی ہے تو آپ کو اس کے لیے مواد چاہیے ہوتا ہے، یا اگر آپ فیلڈ کا کام کر رہے ہیں پروفیشنل ورک کے لیے بھی آپ کو مواد چاہیے ہوتا ہے، کانٹینٹ چاہیے ہوتا ہے گرافک ڈیزائننگ کا. اب اس کو ڈھونڈنے میں بڑا وقت لگتا ہے. یا تو آپ خود کریٹیو ڈیزائنر ہوں، آگے چل کے ساری چیزیں آئیں گی ڈیزائننگ کی قسمیں ساری چیزیں، یا تو آپ خود کریٹیو ڈیزائنر ہوں اور آپ خود یہ ساری چیزیں تخلیق کریں
تو بھی وقت تو تب بھی لگے گا. یا یہ کہ آپ خود کریٹو ڈیزائنر تو نہیں ہیں, آپ یہ سارے کانٹینٹ انٹرنیٹ سے اٹھاتے ہیں, مختلف ویب سائٹس ہیں جن سے ہم نے جمع کیا ہے اور اپنی محنت آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں, ان سے اٹھاتے ہیں. دونوں صورتوں میں وقت لگتا ہے, آپ کا جان بھی لگتی ہے, وقت بھی لگتا ہے, پیسہ بھی لگتا ہے, بعض اوقات یہ کانٹینٹ پیڈ آپ لوگوں کو ملتا ہے. تو ان تینوں چیزوں کی بچت کی جائے اور تیار مواد آپ لوگوں کو دیا جائے, آپ لوگ بس صرف اس سے پریکٹس کرتے چلے جائیں یا اپنے پروفیشنل جو ورک ہے آپ کا وہ کرتے چلے جائیں. اگلی چیز یہ کہ ایک بہت اہم چیز جو بالخصوص جو مبتدی طلباء ہوتے ہیں, بگنرز ہوتے ہیں, ان کے لیے, خواتین کے لیے, کہ ڈیزائننگ کا جو کانٹینٹ ہم نے ڈھونڈنا ہوتا ہے وہ بڑی مشکل سے ہمیں ملتا ہے. ہم مختلف ویب سائٹس پہ جا رہے ہوتے ہیں, ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا جو چیز ہم نے ڈھونڈنی ہے اس کو کہتے کیا ہیں. اس کو کارنر کہتے ہیں, اس کو ربن کہتے ہیں, اس کو ٹیمپلیٹ کہتے ہیں, اس کو بٹن کہتے ہیں. وہ کیا چیز ہے, وہ کوئی فریم ہے, وہ کیا چیز ہے, وہ کوئی بیک گراؤنڈ ہے, کیا ہے وہ, ہمیں ان اصطلاحات کے نام نہیں آتے ہیں. جو ان چیزوں کے نام ہیں وہ نام نہیں آتے ہیں. نام آتے ہیں ان ویب سائٹس کا نہیں پتا. ان ویب سائٹس کا پتا ہو, جب ہم ان پہ جاتے ہیں تو آگے ڈھونڈتے کیا ہیں, نکل کوئی اور چیز آتی ہے, الٹے سیدھے اشتہارات آ جاتے ہیں. ممکن ہے کہ ہمیں کوئی ایسی چیز مل جائے جو ہمیں بہت پسند ہو لیکن وہ فری نہیں مل رہی ہوتی, تو بڑی کوفت ہوتی ہے, بڑا ایک مشکل اور تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے, سارا وقت بھی بہت زیادہ لگتا ہے. تو لہٰذا ان تمام چیزوں سے آپ لوگوں کو بچایا جائے اور آپ کو یہ بنائی چیزیں مل جائے اور آپ کے جان والوں کی اس طرح بھی بچت ہو. اگلی چیز یہ کہ آپ کمرشل بنیادوں پہ کام کریں. ہم یہ چاہتے ہیں, ہمارا یہ ہدف ہے کہ ہمارا ہر اسٹوڈنٹ کمرشل بنیادوں پہ کام کرے. اور میں جو اس وقت آپ کو پڑھا رہا ہوں, میں ذاتی طور پہ میری یہ خواہش ہے کہ میرا ہر اسٹوڈنٹ مجھ سے بہت آگے جائے. اور وہ کب ہوگا, جب آپ کمرشلی کام کریں گے, پروفیشنل انداز میں کام کریں گے. اگلی چیز یہ کہ آپ سب خود کفیل بنیں, مالی طور پہ مکمل مستحکم ہوں, خود کفیل ہوں, اور آپ مکمل اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے ہوں. یہ سب کب ہوگا, جب آپ اچھے انداز میں گرافک ڈیزائننگ کو سیکھے ہوئے ہوں گے. آخری چیز یا آخری سے پہلی چیز کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ آؤٹ پٹ حاصل کرنا. یہ کب ہوگا, یہ تبھی ممکن ہوگا, اوپر بتا چکا کہ آپ کے پاس مواد پہلے سے موجود ہوگا, پریکٹس بس آپ نے کرنی ہے, مشق کرنی ہے. تو اس طرح آپ لوگ جب پریکٹس زیادہ ہوتی چلی جائے گی تو انشاءاللہ کم سے کم وقت میں آپ لوگ زیادہ سے زیادہ آؤٹ پٹ حاصل کرتے چلے جائیں گے. تو اب میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ جان چکے ہوں گے کہ یہ USB ہم نے کیوں ڈیزائن کی. یہ صرف ایک کمرشل پروجیکٹ نہیں تھا, بلکہ اس کے پیچھے یہ تمام اہداف جو ہیں حاصل کرنا مقصود تھے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب انشاءاللہ اس میں ہمارے ساتھ شانہ بشانہ چلیں گے اور ہمارے قدم سے قدم ملا کے چلیں گے. تو آئیے, جو ایک تمہید تھی, جو ایک ابتدائیہ تھا, وہ مکمل ہوا. اب چلتے ہیں براہ راست بغیر مزید کسی تاخیر کے گرافکس کا خزانہ کی جانب. میں اب گرافکس کا خزانہ اور آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہوں گا. تو آئیے چلتے ہیں گرافکس کا خزانہ کی جانب, جو کہ دارالارشاد راولپنڈی کی جانب سے میں محمد ارسلان سیال آپ سب کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں. ایک چیز کو جان لیں, یہ 3 روزہ ورکشاپ گرافک ڈیزائننگ سکھانے کی نہیں ہے, بلکہ 3 روزہ ورکشاپ بنیادی طور پہ اس USB کو سمجھانے کی ہے. اس میں کانٹینٹ اتنا زیادہ ہے, اس کانٹینٹ کو پہلے نمبر پہ تو یہ کہ اس میں ہے کیا, دوسرے نمبر پہ یہ کہ اس کانٹینٹ کو استعمال کیسے کرنا ہے. یہ 2 چیزیں سکھائی جائیں گی. جن طلباء کو گرافک ڈیزائننگ آتی ہے یا سیکھ رہے ہیں انشاءاللہ, جو کہ 48% تھے غالباً, انشاءاللہ وہ اس مختصر ورکشاپ میں سیکھ جائیں گے کہ کیسے کرنا ہے. جو طلباء بالکل مبتدی طلباء ہیں, بگنر لیول کے ہیں, جن کو بالکل گرافک ڈیزائننگ نہیں آتی, وہ بھی اس USB کو سمجھ لیں اور پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. اس کے فوراً بعد ہمارے انشاءاللہ گرافک ڈیزائننگ کے بڑی تفصیلی پروگرامز لانچ ہو رہے ہیں. آپ لوگ اس میں ایڈمیشن لے کے تفصیلاً گرافک ڈیزائننگ سیکھ سکتے ہیں. تو آئیے چلتے ہیں گرافک کا خزانہ کی جانب. گرافک ڈیزائننگ کیا چیز ہے, آئیے اس چیز کو سمجھتے ہیں. آج کا جو ہمارا پہلا لیکچر ہے اس میں تھوڑی سی تھیوری ہوگی اور اس کے پریکٹیکل بھی ہوگا, زیادہ تر تھیوری ہوگی. کل اور پرسوں انشاءاللہ مکمل ہمارے پریکٹیکل ہوں گے. گرافک ڈیزائننگ کا لفظ آپ لوگ بہت زیادہ سنتے ہوں گے. گرافک یہ گرافک کیا ہے, یہ کون سی بلا ہے, یہ کس چیز کو کہتے ہیں. جہاں دیکھیں یہ چیز ہے, گرافکس کہتے ہیں, گرافک از این امیج اور ویژول ریپریزنٹیشن آف این آبجیکٹ. آسان الفاظ میں سمجھانا چاہوں, ایک ایسی ظاہری شکل و صورت جو کسی چیز کو ظاہر کر رہی ہے. مثال کے طور پہ اس وقت آپ کی اسکرین پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں, یہ ایک باکس گرین کلر کا بنا ہوا ہے, یہ ایک گرافک ہے, یہ گرافک کی شیپ ہے, یہ ایک آبجیکٹ ہے. یہ پوری اسکرین پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں, یہ اسکرین ایک گرافک ڈیزائن ہے, ایک ایسی شکل و صورت ہے جو آپ کے سامنے اس کورس کو یا کسی بھی چیز کو ظاہر کر رہی ہے. تو اس چیز کو کہتے ہیں گرافک. ویژول ریپریزنٹیشن, آسان الفاظ میں کہیں گے ویژول ریپریزنٹیشن آف این آبجیکٹ. تو یہ گرافک جو پہلا لفظ تھا, گرافک تو ہم لوگ سمجھ گئے, گرافک کس کو کہتے ہیں. یہ ڈیزائن کیا چیز ہے جی, آئیے چلتے ہیں ڈیزائن کی جانب. ڈیزائن سے مراد یہ ہے, بالکل عام فہم انداز میں
ڈیکوریٹو پیٹرن، اردو میں ایک سجاوٹی خاکہ یا خوبصورتی سے ترتیب شدہ مواد، اس کو ہم ڈیزائن کہتے ہیں۔ ڈیزائن اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اب اتنا زیادہ کامن ہو گیا لفظ کہ آپ اردو میں ویسے ہی سمجھ سکتے ہیں، پھر بھی مزید سمجھانے کے لیے میں نے یہاں پہ آپ کے سامنے مختصراً انگریزی اور اردو میں مختصراً اس کو تعریف، یا ہم اس کی کیا کہتے ہیں، تعریف تو اس کو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وضاحت اس کی کہہ سکتے ہیں کہ ڈیکوریٹو پیٹرن، ایک سجاوٹی خاکہ۔ تو میں امید کرتا ہوں گرافک ڈیزائننگ کو اب آپ سمجھ چکے ہوں گے، ایک ایسی ظاہری شکل و صورت جو کسی چیز کو ظاہر کرے۔ تو آئیے چلتے ہیں اس چیز کی جانب کہ گرافک ڈیزائننگ ہم نے کیوں سیکھنی ہے، اس کی ہمیں کیوں ضرورت پڑ سکتی ہے، اور اس کے کیا کیا فوائد ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات آپ بخوبی جانتے ہیں کہ موبائل اور کمپیوٹر ہماری زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، ہم سب کی زندگی میں داخل ہو چکے ہیں، ہماری زندگی کا جزء لا ینفک بن چکے ہیں۔ لہٰذا جب یہ دونوں چیزیں ہماری زندگی میں آ چکی ہیں، اٹ مینز کہ گرافکس بھی ہماری زندگی میں آ چکے ہیں، کیونکہ موبائل ہو یا کمپیوٹر ہو، دونوں کے ڈسپلے پہ ہم جو چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ گرافک ہی ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ پہلی چیز تو یہ ہو گئی۔ مزید یہ کہ اگر آپ کا کوئی پروڈکٹ ہے، اگر آپ کا کوئی بھی کاروبار ہے، کوئی بھی چیز ہے، آپ پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، کوئی چیز بیچ رہے ہیں، کسی چیز کی برانڈنگ کر رہے ہیں، آپ خود ایک پروڈکٹ ہیں۔ آج کل شخصیات کی کو بھی یعنی ایک برانڈ بنایا جا رہا ہے، برانڈ بنا کے ان کے نام پہ بہت کچھ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ خواہ کسی بھی زندگی کے آپ شعبے میں ہوں، آپ کا جو پروڈکٹ ہوگا اس کا پہلا تاثر بہت اہم ہوتا ہے، اور وہ پہلا تاثر کس چیز سے جاتا ہے؟ وہ پہلا تاثر گرافکس کے ذریعے ہی جاتا ہے۔ گرافکس سے کیا مراد ہے کہ اس کی ظاہری شکل و صورت کے ذریعے جاتا ہے، اس کی پیکنگ کیسے ہے، یا اگر وہ کوئی اس کا اشتہار دیکھ رہا ہے تو اشتہار کس قسم کا بنایا ہوا ہے، تو پہلا تاثر جو ہے بہت زیادہ اہم ہوتا ہے۔ بارہا ہم نے اس چیز کا تجربہ کیا کہ بہت سی چیزیں ایسی تھیں جو ہماری ضرورت کی نہیں تھی، ہمیں وہ چیز چاہیے ہی نہیں تھی، لیکن اس کو اتنے اچھے انداز میں پیش کیا گیا تھا، اس کی ڈیزائننگ اتنی اچھی تھی کہ بے اختیار دل للچایا اور ہم نے اس چیز کو لے لیا۔ تو کسی بھی پروڈکٹ کا پہلا تاثر بہت اہم ہوتا ہے، اور اگر آپ ایک اچھے ڈیزائنر ہیں تو آپ اپنے پروڈکٹ کو، آپ کا کوئی تعلیمی ادارہ ہے تو آپ اس ادارے کی تشہیر کو، یا جو بھی چیز ہے، آپ اس انداز میں کریں گے کہ اگلے اس سے متاثر ہو جائیں گے۔ انگریزی زبان کا ایک محاورہ ہے کہ کریٹیوٹی کلز کمپٹیشن۔ یہ یہاں پہ میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں، بہت سے طلباء سوال کرتے ہیں کہ سر ہمارا یہ کام ہے، ہماری یہ فیلڈ ہے، ہمارے بزنس ہے، لیکن ہم کاروبار کیسے کریں؟ کمپٹیشن بہت زیادہ ہے، مارکیٹ میں تو بڑے بڑے مگرمچھ بیٹھے ہوئے، ہم کیا کریں گے؟ تو یاد رکھیے، کریٹیوٹی کلز کمپٹیشن۔ اگر آپ کے اندر تخلیقی صلاحیت ہے تو جو آپ کی تخلیقی صلاحیت ہے یہ آپ کے کمپٹیشن کو، آپ کے مد مقابل کو خود بخود آپ کے قدموں میں لا کے پھینک دے گی، اور آپ سب سے ٹاپ پہ ہوں گے۔ تو اس لیے گرافک ڈیزائننگ اور یہ کریٹیوٹی جو ہے یہ بہت اہم چیز ہے آپ کے کمپٹیشن کو کم کرنے کے لیے، آپ کے کاروبار کو بوسٹ کرنے کے لیے۔ انگریزی زبان کا ہی ایک اور یعنی آپ اس کو مقولہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیزائن سپیکس بیٹر دین ورڈز۔ بہت جامع بات کی ہے اس نے، بہت خوبصورت بات کی ہے اس نے، کہ جو ڈیزائن ہوتے ہیں وہ الفاظ کی نسبت کئی گنا زیادہ بہتر انداز میں اپنا مفہوم بیان کر سکتے ہیں۔ جو چیز آپ نے الفاظ میں ایک پوری کتاب کی صورت میں سمجھانی ہوتی ہے، بعض اوقات وہی چیز صرف ایک خوبصورت ڈیزائن یا ایک پوسٹر کے ذریعے آپ اگلے کو چند سیکنڈز میں سمجھا دیتے ہیں۔ تو ڈیزائن سپیکس بیٹر دین ورڈز، میں سمجھتا ہوں مزید اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلی چیز جو بہت زیادہ اہم ہے کہ یہ آپ کی پہچان بنانے میں مدد کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ چلیں تھیوری بہت زیادہ ہوگی، چھوٹی سی ایکٹیویٹی کرتے ہیں۔ میں آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں، کچھ ایگزامپل سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جی آپ کے سامنے گوگل کا اس وقت آئیکن یا گوگل کا لوگو جو ہے آیا ہوا ہے، ذرا بتائیے کہ اس کو دیکھتے ہی آپ کے ذہن میں کیا چیز آئی؟ سوچئے تھوڑا سا۔ اس کو دیکھتے ہی آپ کے ذہن میں آیا کہ ایک سرچ انجن ہے جس پہ جا کے کوئی بھی چیز ہم نے ڈھونڈنی ہو، کوئی بھی کام کرنا ہو، ہم گوگل پہ جا کے کرتے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے، ایکٹیویٹی یہ تھی کہ کیا آپ نے کبھی جا کے گوگل کو سرچ کیا ہے کہ گوگل کیا ہے، گوگل کیوں بنایا گیا ہے، گوگل کس نے بنایا ہے، گوگل کیسے کام کرتا ہے، گوگل کا ہیڈ آفس کہاں پہ ہے، کتنے امپلائیز ہیں؟ آپ نے کبھی جا کے تحقیق کی؟ ساری نہیں کی۔ کیا گوگل خود کبھی آپ کے پاس آیا اپنا بروشر لے کے یا اپنے مواد لے کے کہ جی ہم یہ چیزیں ہیں، ہماری سروس ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یا اپنا تعارف کروایا کبھی گوگل نے آ کے آپ کو؟ کبھی بھی نہیں کروایا۔ پھر آپ کیسے گوگل کو جانتے ہیں؟ یہ گوگل کے اس لوگوں میں کی اس چیز کی جان تھی کہ یہ آپ کے ذہن پہ ایسا بیٹھ گیا ہے، آپ کے ذہن میں اس کا تصور اتنا زیادہ قائم ہو چکا ہے، جم چکا ہے کہ جیسے ہی آپ کے سامنے آتا ہے فوراً آپ کے ذہن میں اس کی مکمل تفصیلات آ جاتی ہے۔ یہ ہے آپ کی شناخت، کہ گرافکس آپ کی شناخت بناتے ہیں۔
مثال کے طور پہ اس سے بھی آسان مثال فیس بک، یہ صرف بظاہر دیکھنے میں ایک ایف لکھا ہوا ہے، لیکن جیسے ہی آپ کے سامنے آیا آپ کے ذہن میں فوراً آ گیا فیس بک، جو کہ ایک کیا چیز ہے، ایک سوشل نیٹ ورکنگ کی ویب سائٹ ہے، آپ ایک دوسرے سے رابطہ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ آپ کے ذہن میں آ گیا۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں یوٹیوب ہے، اس کو دیکھتے ہی آپ کے ذہن میں آ گیا کہ جی ایک ویب سائٹ ہے جس پہ دنیا جہان کے ہر قسم کی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، مجھے جو بھی ویڈیو مواد چاہیے ہوگا میں یوٹیوب سے جا کے اٹھا سکتا ہوں۔ ویزا ہے، اس کو دیکھتے ہی آپ کو کارڈ، اے ٹی ایم کارڈ، ڈیبٹ کارڈ وغیرہ آپ کے ذہن میں آتے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے، ان چیزوں کی پہچان بن چکی ہے کہ یہ ان کی پہلی تصویر سامنے آتے ہی آپ کے ذہن میں خاکہ بن جاتا ہے۔ تو یہ کیسے، یہ اس گرافک کی جان تھی، یہ اس لوگو کی، اس مونوگرام کی جان تھی کہ یہ آپ کے اندر، آپ کے ذہن میں رچ بس گیا اور اس نے اپنی کمپنی کی، اپنے ادارے کی شناخت بنائی۔ تو یہی چیز میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہ آپ کی پہچان یا آپ کی شناخت بنانے میں مدد کرتا ہے۔ اس کے بعد آخری چیز کہ موجودہ دور میں تحریر کی بجائے گرافکس کو بہت زیادہ ترجیح دی جاتی ہے۔ آپ سب اس چیز سے بخوبی واقف بھی ہوں گے اور آپ کا اپنا تجربہ بھی یہی ہوگا کہ اگر آپ کے سامنے کسی چیز کی تحریر آتی ہے، ٹیکسٹ ہوتا ہے، وہ پڑھنا ہمارے اوپر بوجھ ہوتا ہے۔ اس کی بجائے ایک خوبصورت سا پوسٹر اگر سامنے آ جائے، گرافک کی شکل میں کوئی ڈیزائن ہمارے پاس آ جائے، اس کو ہم بڑی سہولت سے دیکھ بھی لیتے ہیں اور چند لمحوں میں سمجھ بھی جاتے ہیں۔ اس لیے اس وقت جو ہماری آڈینس ہے یا جس تک ہم نے اپنا پیغام پہنچانا ہے، ان کی ترجیحات اب یہ ہیں کہ وہ تحریر کو نہیں پڑھتے ہیں، کم پڑھتے ہیں اور گرافکس کو زیادہ توجہ دیتے ہیں، خواہ وہ موشن گرافکس ہیں یا خواہ وہ کوئی بھی اور اس کی قسم ہے۔ تو لہٰذا گرافک ڈیزائننگ کی اہمیت اس لیے بھی بہت زیادہ ہے۔ آگے چلتے ہیں، اب ہم آہستہ آہستہ تھیوری سے پریکٹیکل کی جانب جا رہے ہیں۔ اس کورس کے، اس ورکشاپ کے بنیادی طور پہ 3 لیولز ہوں گے۔ لیول 1 فنڈامنٹلز آف گرافک ڈیزائننگ، کیا مطلب کہ مبادیات، ابتدائی چیزیں گرافک ڈیزائننگ کی۔ یہ کیا ہوگا، یہ وہی چیزیں جو اس وقت آپ پڑھ رہے ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ چیزیں انتہائی اہم چیزیں ہیں اور یہ بالکل آپ یوں سمجھ لیجئے کہ نورانی قاعدہ ہیں۔ جیسے تجوید کے لیے، قرآن پاک پڑھنے کے لیے سب سے پہلے ابتدا نورانی قاعدہ سے کروائی جاتی ہے۔ یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ بالکل بیسک ہوتی ہے نا، وہ بیسک چیز ہوتی ہے۔ تو بگنر لیول کے لیے یہ فنڈامنٹلز جو ضروری چیزیں ہیں گرافک ڈیزائننگ کی، وہ لیول 1 میں ہوں گی جو ابھی چل رہی ہیں۔ لیول 2 میں ٹیمپلیٹس ہوں گے۔ ٹیمپلیٹس کیا چیز ہوتی ہے، یہ آج کی اسی ویڈیو میں، اسی کلاس میں آپ لوگ کور کریں گے۔ لیول 3 میں ریسورسز فائلز ہوتی ہیں، یہ چیزیں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ لوگ کور کر لیں گے۔ تو چلیے جی لیول 1 کو مزید کنٹینیو کرتے ہیں۔ تھیوری تو اب تک کافی پڑھ لی، اب آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم گرافک ڈیزائننگ کو پریکٹیکلی شروع کریں، ہم اس پہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ تو کام کس چیز پہ ہوگا؟ ظاہری بات ہے اس کام کے لیے کوئی ٹول آپ کے پاس ہونا چاہیے، کوئی سافٹ ویئر آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ گرافک ڈیزائننگ کے لیے کون سے سافٹ ویئرز ہوتے ہیں۔ گرافک ڈیزائننگ کے بنیادی طور پہ 2 فیلڈز ہیں اور ان دونوں فیلڈز کے الگ الگ سافٹ ویئرز ہیں۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، انتہائی آسان چیز۔ پہلی فیلڈ ویکٹر ڈیزائننگ، دوسری فیلڈ بٹ میپ یا راسٹر ڈیزائننگ۔ یہ دونوں کیا چیزیں ہوتی ہیں، آئیے اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بٹ میپ، یہ جو دوسرے نمبر پہ ہے، اس کو سمجھانا چاہوں گا۔ یہ آپ کے سامنے ایک تصویر ہے، راسٹر یا بٹ میپ دونوں ایک ہی چیز ہے۔ یہ ایک کلرڈ آبجیکٹ ہے، مختلف رنگوں سے مل کے بنایا گیا ہے۔ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا جو کارنر ہے، اس کو جو ہم زوم کرتے ہیں بہت زیادہ، تو دیکھیں یہ اس سرکل کے اندر اس کی بہت زیادہ اس کو میگنیفائی کیا گیا ہے، زوم کر کے قریب سے جا کے دکھایا جا رہا ہے۔ تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پھٹا ہوا ہے، یہ اتنا کلیئر نہیں ہے، یہ چھوٹے چھوٹے باکسز میں پھٹی ہوئی ایک تصویر نظر آ رہی ہے۔ تو ہر ایسا گرافک، ہر ایسا ڈیزائن یا ہر ایسی تصویر، آسان الفاظ میں بتا رہا ہوں، جو زوم کرنے پہ پھٹ جائے، ہم کہتے ہیں یار یہ تصویر پھٹ رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پکسل بیسڈ ہے۔ پکسل بیسڈ کیا ہوتا ہے ابھی اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، ایڈوانس کورسز میں یہ چیز آ جائے گی انشاءاللہ۔ بس اتنا جان لیجئے کہ ہر وہ تصویر یا ہر وہ آبجیکٹ گرافک جو زوم کرنے پہ اس کو جب قریب سے آپ دیکھتے ہیں وہ پھٹنے لگ جاتا ہے، جب آپ بڑا کرتے ہیں پھٹنے لگ جاتا ہے، تو اس کو ہم بٹ میپ یا راسٹر کہتے ہیں۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ بہت جگہوں پہ کام بھی آتا ہے لیکن اس کے نقصانات بھی ہیں۔ نقصانات یہ ہیں کہ اگر آپ نے کوئی بہت بڑا پرنٹ لینا ہو تو جب آپ اس کو بڑے پرنٹ پہ نکالیں گے تو پرنٹ کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہوگی، پکچر کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہوگی۔ مزید یہ کہ جو یہ راسٹر یا بٹ میپ ہوتا ہے اس کو آپ زیادہ ایڈٹ نہیں کر سکتے ہیں، یہ ایڈیٹیبل نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر آپ اسی کے رنگ تبدیل کرنا چاہیں یا اسی کو تبدیل کرنا چاہیں، فوٹو شاپ میں جا کے کچھ نہ کچھ ہو تو جاتا ہے، لیکن بنیادی طور پہ جو ویکٹر ڈیزائننگ ہے وہ اس کے اوپر نہیں ہو سکتی۔ یہ تفصیل انشاءاللہ آگے چل کے آپ لوگ سمجھ جائیں گے، ابھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ راسٹر وہ ہے کہ جو کہ زوم کرنے پہ پھٹ جاتا ہے، اور ویکٹر کیا چیز ہے؟ ویکٹر وہ چیز ہے جس کو جو اوریجنل فائل ہوتی ہے اس کو جتنا مرضی آپ زوم کرتے چلے جائیں، جتنا مرضی بڑا پرنٹ نکال لے،
پہلے نمبر پہ تو یہ کہ وہ پھٹے گی نہیں، اس کے ریزولوشن اس کی یعنی خراب نہیں ہوگی، پکسلز اس کے خراب نہیں ہوں گے۔ دوسرے نمبر پہ یہ کہ وہ ایڈیٹیبل ہوتا ہے، اس کو آپ جو رنگ دینا چاہیں، جیسے تبدیل کرنا چاہیں، اس کو ایک ایک حصے کرنا چاہیں، توڑنا چاہیں، جوڑنا چاہیں، بڑا کریں چھوٹا، جو کچھ کرنا چاہیں آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو کورل ڈرا میں جا کے اس کی مثال بھی دکھا دیتا ہوں۔ مثلاً یہ آپ کے سامنے ڈیزائن یہ دونوں انگریزی کے الفاظ ہیں، لکھے ہوئے ہیں۔ یہ پہلا جو ہے ویکٹر ہے، دیکھیں اس کو میں زوم کر رہا ہوں، میں اس کے قریب جا رہا ہوں، مزید قریب گیا، یہ آپ اس کے کارنرز دیکھ رہے ہیں، میں جتنا بھی قریب جا رہا ہوں یہ اس کے کارنرز پھٹ نہیں رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بالکل پلین ہے، یہ بالکل بھی پھٹ نہیں رہے ہیں، یہ بالکل سمپل ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں میں مزید زوم کر رہا ہوں، جتنا مرضی زوم کرتا چلا جا رہا ہوں یہ نہیں پھٹ رہے ہیں۔ اس کے بنسبت اس کے برعکس زوم آؤٹ کیا ہم، یہ نیچے جو ہے، یہ نیچے والا ہمارا ویکٹر نہیں ہے، یہ بٹ میپ ہے، یہ تصویر کی شکل میں ہے، یہی لفظ لکھا ہے لیکن تصویر ہے۔ میں اس کو جب زوم کر رہا ہوں آپ لوگ دیکھیں اس کے کارنرز یا اس کے ایجز، کارنر تو نہیں ہے، ایجز جو ہے یہ پھٹتے چلے جا رہے ہیں، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ پھٹتے تو یہ فرق ہے ویکٹر میں اور بٹ میپ میں۔ آگے جا کے پریکٹیکل جب آپ کریں گے انشاءاللہ تو آپ کو مزید چیزیں بھی آتی چلی جائیں گی اس میں۔ تو اب ویکٹر ڈیزائننگ کے لیے الگ اپلیکیشنز ہیں، الگ ٹولز ہیں، اور بٹ میپ ڈیزائننگ کے لیے الگ ہے۔ سب سے پہلے ویکٹر اپلیکیشنز دیکھ لیں گے۔ ویسے تو بہت ساری اپلیکیشنز ہیں، بنیادی طور پہ جو معروف ہیں وہ دو ہیں، ان میں سے بھی پہلے نمبر پہ پاکستان میں جو بہت زیادہ چلتی ہے، ہماری لوکل مارکیٹ میں جو بہت زیادہ چلتی ہے وہ ہے کورل ڈرا۔ یہ کورل ڈرا کا اس یو ایس بی میں آپ کو لیٹسٹ گرافک سویٹ دیا گیا ہے، 2019 نہیں 2021 ورژن ہے جو آپ انسٹال کریں گے، 2019 کا ماڈل ہے، جو ورژن ہے 2019 ورژن ہے۔ کیسے پتہ چلتا ہے؟ یہ آپ جب انسٹال کر لیتے ہیں تو آپ اس کے اباؤٹ میں جا کے بھی چیک کر سکتے ہیں، آپ ہیلپ میں جائیں گے، اباؤٹ کورل ڈرا میں جائیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ورژن 21 ہے۔ یا دوسرے نمبر پہ کہ اس کی کسی بھی فائل کو جب آپ نے سیو کرنا ہوتا ہے تو سیو کرتے وقت وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ اس کو کس ورژن میں سیو کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ یہ ورژن ہے تو دیکھیں یہ 21 ورژن ہے، 2019 کا ماڈل ہے، تو یہ دو چیزیں ہوتی ہیں۔ تو کورل ڈرا آپ کو اس میں دیا گیا ہے لیٹسٹ قسم کا۔ مزید اس میں کورل ڈرا کے علاوہ آپ کو جو چیز ہم نے دی ہے وہ ہے ایڈوب السٹریٹر، جو یہ بھی 2020 ورژن ہے، ماڈل بھی ورژن بھی دونوں چیزیں ایک ہی چیز 2020 ہے۔ یہ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں اپلیکیشنز پری ایکٹیویٹڈ ہیں، آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، جسٹ انسٹال کرنا ہے، انجوائے کرنا ہے، کوئی کریک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی قسم کے کیجن کی ایکٹیویشن کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ پری ایکٹیویٹڈ ان کو کہا جاتا ہے جو پہلے سے ایکٹیویٹ شدہ سافٹ ویئرز ہوں، ٹھیک ہوگا؟ ورنہ جو لوگ تھوڑا بہت ان چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ ان کی ایکٹیویشن بہت مشکل ہوتی ہے۔ بہرحال ان دونوں کے کورل کا تو مکمل گرافک سویٹ ہے اور السٹریٹر بھی آپ کو 2020 ورژن دیا گیا ہے۔ اب اس چیز کو جان لیں کہ کورل ڈرا چلانے کے لیے آپ کے سسٹم کی صلاحیت کیا ہونی چاہیے، آپ کا سسٹم کیسا ہونا چاہیے۔ بہت سے طلباء کی جانب سے یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ یار ہمارے سسٹم میں کورل کا یہ والا ورژن نہیں ہو رہا، تو اس چیز کو جان لیجئے۔ جو کورل کا جو یہ 2020 ورژن ہے اس کے لیے کم از کم ونڈوز 10 آپ کے پاس ہو، 64 بٹ ہو، لیٹسٹ اپڈیٹ شدہ ہو، انٹل کا یا کوئی بھی پروسیسر جو آپ کا لگا ہوا ہے، کور i3 i5 i7 تینوں کافی ہیں۔ کم از کم 2 GB ریم ہو کورل ڈرا کے لیے، السٹریٹر کے لیے نہیں، کورل ڈرا کے لیے کم از کم 2 GB ریم ہو، 2.5 GB سے اوپر ڈسک آپ کے پاس خالی ہو جس میں انسٹال ہوگا، ماؤس، کی بورڈ، ڈسپلے، یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اگر آپ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں بہت اچھی بات ہے، اگر آپ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیکچر کے بعد ہم سے رابطہ کیجیے، ہم آپ کو سکھا دیں گے کیسے اپنے کمپیوٹر کے بارے میں جانا جاتا ہے، کہ ہمارے کمپیوٹر کی کیا صلاحیت ہے، اس کی ریم کتنی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح ایڈوب السٹریٹر جو ہے اس کی سسٹم ریکوائرمنٹ بھی ونڈوز 10 وہی ہوگی، پروسیسر وہی ہوگا، ریم البتہ اس میں 8 GB چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اچھے انداز میں چلے کم از کم 8 GB ریم اس ورژن کے لیے جو 2020 ورژن ہے، اس کے لیے کم از کم 8 GB ریم چاہیے، 2.5 GB نہیں، اس کے لیے زیادہ کم از کم 5 GB آپ کو اسپیس چاہیے، ماؤس، ٹیبلٹ، ڈسپلے وہ اسی طرح ہوگا۔ یہ دونوں ہوگی ویکٹر ڈیزائننگ۔ اسی طرح راسٹر بٹ میپ کے لیے بھی میں کوشش کرتا ہوں جلدی لے کے چلوں، اپلیکیشنز ہے فوٹو شاپ بہت مشہور، کوئی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ فوٹو شاپ کا بھی اس میں 2020 ورژن، 2019 نہیں 2020 ورژن ہم نے فوٹو شاپ کو بھی اس میں ڈالا ہوا ہے۔ فوٹو شاپ کی سسٹم ریکوائرمنٹ بھی بالکل وہی ہیں جو کہ ایڈوب السٹریٹر کی ہیں۔ تو جناب عالی اب ہم چلتے ہیں پریکٹیکل کی جانب۔ یو ایس بی استعمال کرنے کا طریقہ، ساری تھیوری ہو گئی، مکمل سمجھا چکا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ مزید تفصیل ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ بخوبی سمجھ چکے ہیں۔ یو ایس بی استعمال کرنے کا طریقہ بہت اچھے سے سمجھ لیجئے۔ بہت سے طلباء اپنے یو ایس بیز کو خراب کر دیتے ہیں، اس کو ڈیمیج کر دیتے ہیں، ڈیمیج بئی معنی کہ اس کو سافٹ ویئر کو ڈیمیج کر دیتے ہیں، اس کے ڈیٹا کو ڈیمیج کر دیتے ہیں اور پھر واپس ہمارے پاس ریٹرن کرنی پڑتی ہے یو ایس بی۔ تو اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ اگر ذرا سا بھی ادھر ادھر ہوں گے، اگرچہ کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے، بہت آسان ہے، لیکن بعض اوقات خرابی ہو جاتی ہے۔
سب سے پہلے اس USB کی 5 سال وارنٹی ہے، اس کو احتیاط سے کھول لیں اور پیکنگ کو محفوظ کر لیں۔ اس کے بعد اس USB کو انزپ کرنے سے پہلے اپنے سسٹم کا اینٹی وائرس، فائر وال، ونڈوز ڈیفینڈر، ان تینوں کو ڈسیبل کر دیں۔ یہ کیسے ہوگا؟ بہت آسان ہے۔ آپ یہ اسٹارٹ مینیو پہ کلک کریں، آپ یہاں پہ سمپلی لکھ دیں فائر وال، ٹھیک ہے، میں یہاں پہ فائل لکھتا ہوں تو دیکھیں ونڈوز ڈیفینڈر فائر وال یہ آ گیا۔ ونڈوز 10 میں یوز کر رہا ہوں، میں آپ کو 10 کا بتا رہا ہوں، یہ اس کے آپ کے سامنے پورا کھول لے گا۔ یہاں پہ آپ دیکھ لیں ٹرن ونڈوز ڈیفینڈر فائر وال آن اور آف۔ اگر آپ ونڈوز 7 یا 8 یوز کر رہے ہیں تو اس میں ممکن ہے تھوڑا سا طریقہ تبدیل ہو، لیکن اس میں تو کورل کا یہ والا ورژن انسٹال ہی نہیں ہوگا جو میں نے آپ کو دیا ہے، لہٰذا اس میں آپ کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ یہاں پہ اس میں چلے جائیں گے اور یہاں پہ دیکھیں ٹرن آف ونڈوز ڈیفینڈر، ٹرن آف ونڈوز ڈیفینڈر، ان دونوں کو آپ آف کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ مجھے کیونکہ ضرورت نہیں ہے میں ان کو آف نہیں کر رہا۔ آپ ان دونوں کو آف کرنے کے بعد یہاں پہ اوکے کو لازمی کریں، اگر آپ اس کو نہیں کریں گے تو نہیں ہوگا۔ ان دونوں کو بند کر دیں۔ اسی طرح آپ کے سسٹم میں جو اینٹی وائرس، اس اینٹی وائرس کو بھی ڈسیبل کر دیں۔ میرے سسٹم میں کیونکہ اس وقت اینٹی وائرس نہیں ہے لہٰذا میں اس کو ڈسیبل نہیں کر رہا ہوں۔ یہ کیوں کرنا پڑتا ہے؟ یہ اس لیے کرنا پڑتا ہے، اس چیز کو بھی سمجھ لیجئے، آپ نے صرف یہ نہیں، آپ نے بہت سارے سافٹ ویئر مختلف مزید میں انسٹال کرنے ہوں گے۔ یاد رکھیے اگر تو آپ کے پاس اوریجنل سافٹ ویئر ہے جو آپ نے خریدا ہوا ہے پھر تو بہت اچھی بات ہے، اگر خریدا ہوا نہیں ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اینٹی وائرس اس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے۔ ونڈوز کی جو فائر وال ہے اس کو ڈیٹیکٹ کرتی ہے کہ یہ پیڈ ورژن نہیں ہے، لہذا فوراً وہ کورل ڈرا سے یا سافٹ ویئر کی کمپنی سے رابطہ کرے گا کہ اس سسٹم میں پیڈ ورژن نہیں یوز ہو رہا، یہ فری میں آپ کے سروسز یوز کر رہے ہیں۔ نتیجتاً وہ لوگ فوراً اسٹرائک کریں گے، آپ کا سافٹ ویئر جو ہے وہ استعمال کے قابل نہیں رہے گا۔ اس کے بعد اس USB کو اپنے سسٹم میں کاپی کر لیں۔ کاپی کرنا لازمی ہے، بہت زیادہ آسان ہے۔ کاپی کرنے کے بعد USB کو رائٹ کلک کر کے ایجیکٹ کر کے اپنے ایجیکٹ پہ کلک کریں اور اپنے سسٹم سے اس کو ہٹا لیں، واپس پیک کریں، رکھ دیں۔ USB کا جو کام تھا وہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کے سسٹم کا کام شروع ہو جائے گا۔ سسٹم کا کام یہ ہے کہ اس USB میں 19 GB سے بھی زائد ڈیٹا ہے جس کو کمپریس کر کے ڈالا گیا ہے۔ کمپریس کرنے سے کیا مراد ہوتا ہے کہ جیسے آپ لوگ جب ہاسٹل لائف میں پیکنگ کرتے ہیں یا کہیں جانا ہوتا ہے پیکنگ کرتے ہیں تو بعض اوقات سامان زیادہ ہو جاتا ہے، اب کیا کریں جی، اب یہ کرتے ہیں اس سامان کو دباتے ہیں اپنے بیگ کے اندر، اپنے سوٹ کیس کے اندر، بڑا اس کو پریس کر کے رکھتے ہیں کہ یار کچھ اور چیزیں آ جائیں۔ اسی طرح ڈیٹا کو بھی کمپریس کیا جاتا ہے۔ اس کا ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ اس کا سائز کم ہو جائے، دوسرا مقصد کمپریس کرنے کا ہوتا ہے کہ یہ ڈیٹا ڈیمیج نہ ہو، اس کو اینٹی وائرس یا کوئی بھی چیز متاثر، اس کو وائرس یا کوئی بھی چیز متاثر نہ کرے، لہٰذا اس کو محفوظ کر کے کمپریس کر کے پیک کر کے آپ تک بھیجا گیا ہے۔ آپ لوگوں نے اس کو ان پیک کرنا ہے، انزپ کرنا ہے، کیسے انشاءاللہ ابھی آپ کو میں بتا دوں گا۔ انزپ کرنے کے لیے اس ڈیٹا تک رسائی حاصل کرنے کے آپ کے پاس درج ذیل سافٹ ویئر میں سے کوئی ایک ہونا چاہیے۔ کون سا؟ یا تو WinRAR ہو آپ کے پاس یا 7zip یا کوئی اور جو ان کو ایکسٹریکٹ کر سکے، یا آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے سسٹم میں سافٹ ویئرز نہیں ہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نیچے ڈسکرپشن میں یہ سافٹ ویئرز موجود ہیں، ان کے لنک موجود ہیں۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، ان سافٹ ویئرز کے ذریعے USB کو انزپ کر لیں، گرافکس کا خزانہ آپ کے سامنے ہوگا، اب آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ میں جلدی سے 1 منٹ کے اندر اندر آپ کو یہ سارے سٹیپ پریکٹیکلی کر کے دکھا دیتا ہوں۔ جی تو آپ کے پاس USB یہاں پہ لگی ہوئی ہوگی، آپ نے اس پہ رائٹ کلک کرنا ہے، آپ نے اس کو کاپی کرنا ہے۔ کاپی کرنے کے بعد آپ جہاں پہ بھی اس کو پیسٹ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ میں نے اس کو یہاں پہ پیسٹ پہلے سے کیا ہوا ہے الارشاد ڈیٹا پیک کے نام سے۔ آپ جب اس کو یہاں پہ پیسٹ کر لیں گے، اس کے اندر آپ لوگ چلے جائیں۔ اس کے اندر جب آپ جاتے ہیں تو آپ کے سامنے 1 2 3 یہ 3 فولڈرز آ رہے ہوں گے اور کچھ اور فائلز ہوں گی جو کہ ونڈوز کے اپنے USB کے اپنی فائل ہیں، اس وقت کچھ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے ان تینوں پہ رائٹ کلک کرنا ہے۔ آپ وہ سافٹ ویئرز میں پہلے بتا رہا ہوں انسٹال کر چکے ہوں گے، WinRAR یا 7zip۔ اگر وہ نہیں کیے ہوئے پھر دہراتا چلوں پھر یہ کام نہیں کرے گا، لہٰذا ڈسکرپشن میں جائیں یا جو ہمارا واٹس ایپ گروپ ہے اس میں اس کا لنک بھی دیا گیا ہے، اس میں اس کا سیٹ اپ بھی دیا گیا ہے، وہاں سے ان کو اپنے سسٹم میں ڈال کے انسٹال کر لیں۔ یہ کیونکہ بہت بیسک چیز ہے اس لیے میں وہ نہیں کروا رہا ہوں۔ آپ ان پہ رائٹ کلک کریں گے، میں یہاں سے ایچ کو سیپریٹ فولڈر میں کہ ہر کسی کو الگ الگ فولڈر میں کر دے، اس کو ایکسٹریکٹ کر رہا ہوں۔ آپ لوگوں کے پاس اگر 7zip ہے یا کوئی اور سافٹ ویئر ہے ممکن ہے الفاظ تبدیل ہوں، بہرحال آپ نے کرنا ہے اس کو ایکسٹریکٹ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس پہ کلک کر دیں گے، ایکسٹریکٹنگ شروع ہو چکی ہے، یہ اس میں کچھ وقت لے گا۔ جی تو یہ آپ کے سامنے انزپ ہو چکے ہیں۔ انزپ ہونے کے بعد آپ کے پاس سافٹ ویئرز، گرافکس کا خزانہ، فونٹس، یہ تینوں فولڈرز آ چکے ہیں۔ اس وقت ہم لوگ کیا کریں گے، میں نے آپ کو بتایا کیونکہ سب سے پہلے گرافک ڈیزائننگ کے لیے وہ سافٹ ویئر ہمارے پاس ہونا چاہیے، تو ہمیں سافٹ ویئر کو انسٹال کریں گے۔ سافٹ ویئرز کے اندر جب آپ جائیں گے تو آپ دیکھتے ہیں کورل ڈرا، السٹریٹر، فوٹوشاپ، یہ تینوں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کی انسٹالیشن بہت آسان ہے۔ کورل ڈرا میں گئے، ڈبل کلک کیا، یہ پہلے اس کی ایک پریپیرنگ فار انسٹالیشن کے نام سے ایک آپ کے سامنے ایک یہ ٹیب سا ہے، یہ 100% تک ہوگا۔
اس کے بعد آپ کے پاس یہ دو تین چیزیں آ جاتی ہیں، کیونکہ میرے پاس تو یہ پہلے سے انسٹال ہے، اس لیے مجھے کہہ رہے کہ جی آپ نے اس کو ریپیئر کرنا ہے، کوئی خرابی ہو گئی ہے یا اس کو ریموو کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ آپ کے پاس دو چیزیں آئیں گی، یہاں پہ اوپر لکھا ہوگا ٹپیکل اور نیچے لکھا ہوگا کسٹم۔ آپ بس ٹپیکل پہ کلک کریں، نیکسٹ 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 کرتے چلے جائیں، وہ چند سٹیپس کے اندر یہ انسٹال ہو جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ کورل ڈرا کی انسٹالیشن کے بعد آپ کے پاس یہ کورل ڈرا 1 2 3 4 یہ 4 کورل ڈرا کے سافٹ ویئرز آ جائیں گے، اور ان میں سے کورل ڈرا جو یہ ہے اس کے اندر رہتے ہوئے آپ لوگ کام کرتے ہیں۔ سافٹ ویئر انسٹالیشن کا طریقہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن چند چیزوں کا سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ آپ بہت زیادہ پریشان ہوں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس بات کو بخوبی جان لیں کہ ہر سسٹم میں جدید سافٹ ویئر انسٹال کرنا ضروری نہیں ہے، قطعاً یہ چیز ضروری نہیں ہے۔ طلباء پریشان ہو جاتے ہیں بیچارے کہ میرے سسٹم میں تو انسٹال نہیں ہو رہا، میں کیا کروں۔ تو یاد رکھیں کوئی ضروری چیز نہیں ہے کہ آپ کے پاس جدید اپڈیٹڈ ورژن ہی ہو۔ اس وقت بھی مارکیٹ میں بہت سے ایسے ڈیزائنرز کو ہم جانتے ہیں جو کورل 12 یا کورل 13 میں کام کر رہے ہیں، اتنے پرانے میں۔ مزید یہ کہ اب آپ نے یہ کرنا یہ ہے کہ آپ اپنے سسٹم کی صلاحیت کے مطابق ہی ورژن انسٹال کریں گے۔ صرف کورل ڈرا السٹریٹر کا نہیں کہہ رہا، جو بھی چیز آپ نے زندگی میں انسٹال کرنی ہو اس میں اس چیز کی خواہش چھوڑ دیں کہ جی میرے پاس لیٹسٹ ورژن ہونا چاہیے، بلکہ اس چیز کی خواہش کریں کہ میرے پاس وہ ورژن ہو جو میرے سسٹم کے ساتھ کمپیٹیبل ہو اور میرا سسٹم اس کو اچھے سے چلا سکے۔ کیا فائدہ ہے ایسے لیٹسٹ ورژن کا کہ وہ بھاری اتنا زیادہ ہو کہ آپ کا سسٹم اس کو صحیح سے چلا نہ سکے اور رک کے چلے اور کام کا مزہ نہ آئے۔ اگلی چیز یہ کہ اگر آپ کے سسٹم میں پہلے سے ویکٹر ڈیزائننگ کا کوئی سافٹ ویئر موجود ہے، مثلا السٹریٹر، فوٹوشاپ، السٹریٹر یا کورل ڈرا وغیرہ، اور وہ اس یو ایس بی کے ڈیٹا کو صحیح چلا بھی رہا ہے، تو پھر نیا ورژن کرنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کا سسٹم بھی اس کو چلانے کی صلاحیت رکھتا ہے، آپ کے پاس پہلے کوئی ورژن نہیں ہے، اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ لازمی اگر نیا ورژن انسٹال کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کا طریقہ میں آپ کو ابھی چند منٹ پہلے بتا چکا ہوں، اس طریقے کے مطابق آپ اس کو انسٹال کرتے چلے جائیں گے۔ آپ کہیں گے یہ مطلب تھیوری ہی پڑھاتا جا رہا، تو میں نے آپ کو کہا کہ لیول 1 جو ہے یہ صرف فنڈامنٹلز ہیں، تو لیول 1 میں کوشش کروں گا فنڈامنٹلز ہی ہوں۔ ایک چیز جو بہت زیادہ آپ یاد کریں اور اس چیز کو جان لیں کہ گرافک ڈیزائننگ کی ضرورت پڑتی کیوں ہے، تو کچھ فیلڈز ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ ان فیلڈز میں آپ گرافک ڈیزائننگ کو یوز کر سکتے ہیں، ممکن ہے بلکہ یقیناً یہ چیز انشاءاللہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگی۔ پہلے نمبر پہ کہ گرافک ڈیزائننگ کی ویژول آئیڈینٹی کے لیے ہمیں بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔ کیا مطلب؟ آپ کا کوئی بھی تعلیمی ادارہ ہے، کوئی بھی کسی بھی قسم کا ادارہ ہے، کوئی کمپنی ہے، کوئی کسی بھی قسم کی چیز ہے دنیا کی، اس کی ایک شناخت ہوتی ہے، اس کی اپنی پہچان ہوتی ہے۔ اس پہچان کو بنانے کے لیے گرافک ڈیزائننگ کی ضرورت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ مثلاً اس کے اپنے وزٹنگ کارڈز ہوتے ہیں، اس کا اپنا لیٹر پیڈ ہوتا ہے، اس کے اپنے انویلپس ہوتے ہیں، اس کے اپنے سٹیکرز ہوتے ہیں، اس کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ ویژول آئیڈینٹی کیا ظاہری شناخت میں اوپر آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں۔ تو یہ کسی ادارے کی ظاہری نظر آنے والی شناخت ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کا کوئی ادارہ ہے تب بھی آپ کو گرافک ڈیزائننگ کی ضرورت ہے۔ اس میں لیٹر پیڈ، بزنس کارڈ، انویلپ، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اور یہ ساری چیزیں اس یو ایس میں بنی پہلے سے موجود ہیں۔ مزید یہ کہ آپ کا کوئی ادارہ تو نہیں ہے لیکن آپ مارکیٹنگ کے فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، مارکیٹنگ اگر آپ نے کرنی ہے یا ایڈورٹائزمنٹ آپ نے کرنی ہے تو اس کے لیے بھی گرافک ڈیزائننگ آپ کو بہت زیادہ چاہیے ہوگی۔ اس میں کیا ہو جاتا ہے کہ پوسٹ کارڈز آپ نے بنانے ہیں، فلائرز بنانے ہیں، میگزینز بنانے ہیں، نیوز پیپر، یہ فلائرز وغیرہ کیا ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیول 2 میں ساری چیزیں آ جائیں گی۔ پوسٹرز ہیں، بینرز ہیں، بل بورڈز ہیں، یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے بنانی ہوتی ہیں۔ انفوگرافکس بھی آ جائے گا انشاءاللہ۔ بروشرز بنانے ہوتے ہیں، گاڑیوں کے وہیکل ریپس بنانے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ اب اسٹینڈیز ہیں، یہ جو سیمینارز ہوتے ہیں، کانفرنسز ہوتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا اس پہ اس طرح کی اسٹینڈیز کو اس لیے بولتے ہیں کہ یہ اسٹینڈ کے اوپر ایک فرشی اشتہار ہوتا ہے جو زمینی اشتہار ہوتا ہے، لیکن اسٹینڈ کے اوپر اس کو لگایا ہوا ہوتا ہے، 2x5 کا یا مختلف سائزز کا ہوتا ہے عموماً۔ تو اب دیکھیں یہ مارکیٹنگ کے لیے، اشتہارات کے لیے آپ کو گرافک ڈیزائننگ، یہ اگر آپ کی برانڈنگ کا آپ نے کرنی ہے، آپ کی کوئی کمپنی ہے، اس کی گاڑی ہے، اس کی آپ نے پوری ریپنگ کرنی ہے، یہ اسی طرح مختلف فلائرز ہیں، چیزیں ہیں، یہ ہوتی ہے انفوگرافکس۔ تفصیل تو آگے آ جائے گی، مختصراً یہ سمجھ لیں کہ ایسے گرافک جس میں کسی چیز کی معلومات، انفارمیشن سے لفظ بتا رہا ہے کیا ہے کیا نہیں ہے، مختلف چیزیں آپ نے۔ اسی طرح یوزر انٹرفیس گرافک ڈیزائن، یہ بڑا مشکل نام ہے، آسان اس کا یو آئی ہوتا ہے۔ یو آئی کیا ہوتا ہے؟ یو آئی یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کو جو سافٹ ویئرز ہیں یا کوئی بھی موبائل ہے، کوئی بھی گیم ہے، کوئی بھی ویب سائٹ ہے، کوئی بھی چیز ہے جو آپ کے موبائل کی اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہے، تو اس کا انٹرفیس، ٹھیک ہے، اس کا انٹرفیس کیسے بنایا جاتا ہے؟ مثال کے طور پہ ویب سائٹس ہے، تو ویب سائٹ جو ہے، ویب سائٹ میں آپ کو جو کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے وہ سارا ایک ڈیزائن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ویب سائٹ جب آپ کھولتے ہیں اس میں جو ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ ہو گئی، یا تھیمز ورڈ پریس وغیرہ کی، یہ بھی بہت ایڈوانس لیول کی چیزیں ہیں، اس کو بھی آپ نہیں بھی سمجھتے، پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، جو لوگ سمجھتے ہیں ان کے لیے میں چیزیں یہاں پہ بتا رہا ہوں۔ اس طرح گیمز وغیرہ کے انٹرفیسز ہوتے ہیں، ایپس ڈیزائن کرنی ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں انہوں نے کرنی ہوتی ہیں۔
ایک اور بہت زیادہ موسٹ کامن کام جو گرافک ڈیزائننگ میں ہوتا ہے وہ طباعت یا پبلیکیشن کا اگر آپ کا کام ہے، پرنٹنگ کا اگر آپ کا کام ہے، چھپائی کا کام ہے. اس میں آپ بکس بھی چھاپ سکتے ہیں، اخبار بھی، نیوز لیٹرز بھی، ڈائریکٹریز، یہ جو ٹیلی فون وغیرہ کی ڈائریکٹریز ہوتی ہیں، یا سالانہ رپورٹس وغیرہ آپ نے اپنے ادارے کی چھاپنی ہے، میگزینز آپ نے، رسالے آپ نے چھاپنے ہیں، کیٹلاگز وغیرہ بنانے ہیں، مینیو کارڈز وغیرہ جو ہوتے ہیں، کیلنڈرز آپ نے بنانے ہیں، یا چھپائی کا جتنا بھی کام ہوتا ہے اس کے لیے بھی آپ کو ساری چاہیے. تو یہ میں نے آپ کو چند فیلڈز بھی بتا دیں کہ آپ کا ایکسپوجر تھوڑا سا واضح ہو جائے، اور ممکن ہے کہ آپ کے سامنے کچھ مزید ایک صورتحال نقشہ واضح ہو جائے گرافک ڈیزائننگ کے حوالے سے.